بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسول النبي الكريم. وصدق شهداء كربلاء والصديقين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جعدت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات وتعبات على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين.
اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من أعضاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. چار مصرے حاضر خدمت شہزادی کے حوالے سے کہ بہن امام کی عالی مقام ہے زینب. بہن امام کی عالی مقام ہے زینب کہ صبر و ضبط میں بالکل امام ہے زینب کہ صبر و ضبط میں بالکل امام ہے زینب. علی کا لہجہ بھی کردار بھی وہی ہے جلال. علی کا لہجہ بھی کردار بھی وہی ہے جلال. دلیر باپ کی بیٹی کا نام ہے زینب. دلیر باپ کی بیٹی کا نام ہے زینب. دلیر باپ کی بیٹی کا نام ہے زینب. ایک نعرہ صلوات بھیجی حضرت. ایک کلام کے ایک سلام کے ایک مطلع لکھیے گا. مطلب پیش خدمت میں بطور خاص لکھیے گا کہ مدحتی آل نبی میں یہ اثر دیکھا گیا. مدحتی آل نبی میں یہ اثر دیکھا گیا. آسمان تک فکر کا میری سفر دیکھا گیا. مدحتی آل نبی میں یہ اثر دیکھا گیا. دوسرا مطلب پیش خدمت ہے, دیکھیے گا بطور خاص مولا عباس کے حوالے سے کہ ہیبتی عباس سے جو بے خبر دیکھا گیا. ہیبتی عباس سے جو بے خبر دیکھا گیا. ارے سر اسی کا جسم سے کچھ دور پر دیکھا گیا. ہے یا ہیبتی عباس سے جو بے خبر دیکھا گیا. سر اسی کا جسم سے کچھ دور پر دیکھا گیا. ہیبتی عباس سے جو بے خبر دیکھا گیا. شعر پیش کر دیکھیے گا بطور خاص کہ جس گھڑی عباس کی دہلیز پر سر رکھ دیا. جس گھڑی عباس کی
دہلیز پر سر رکھ دیا، ارے میری قسمت کا ستارہ عرش پر دیکھا گیا، ہیبتی عباس سے جو بے خبر دیکھا گیا۔ شعر بطور خاص دیکھیے گا سرکار کہ آسماں کے چاند کی لگنے لگی کم روشنی، آسماں کے چاند کی لگنے لگی کم روشنی، ارے جب بنی ہاشم کا دنیا میں قمر دیکھا گیا، ہیبتی عباس سے جو بے خبر دیکھا گیا۔ مقطع پیش خدمت بطور خاص کہ بس ملا سرور دبیر حیدر کرار کو، بس ملا سرور دبیر حیدر کرار کو، ارے راستہ وہ جس علم کا رات بھر دیکھا گیا، ہیبتی عباس سے جو بے خبر دیکھا گیا۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لدینہ وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبطي التهامي سيد الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين صاحب قاب قوسين نبي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطہارتهم وإمامتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا۔ صلوات بر محمد۔ ارباب اعضاء، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 7 محرم کی تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ خالق موت و حیات مالک ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ محکم و منظم و منور کتاب میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اللہ ایک مثال دے رہا ہے اس آیت میں ایک رسول کی ایک رسول سے۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے حضرات ناظرین، قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے۔ قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے۔
چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا بتائید شہزادے کونین، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ سورہ مزمل قرآن کی جو صورت ہے اس کی یہ آیت نمبر 15 ہے، جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ اس میں ایک رسول سے مثال دے رہا ہے۔ کس کی مثال کس سے دے رہا ہے؟ کہ یہاں پر رسول سے مراد، اللہ جب قرآن میں کہیں صرف رسول کہہ کے بات کرے تو اس سے مراد 313 رسول ہیں، ان رسولوں کی بات نہیں ہے۔ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے اللہ وضاحت کر رہا ہے کہ اس رسول کی کس رسول سے مثال دے رہا ہے۔ الا فرعون رسولہ کا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ فرعون کی طرف جس رسول کو بھیجا تھا اس رسول سے سید المرسلین کی مثال دی جا رہی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ صاحبان فہم و زکوٰۃ تشریف فرما ہے اور ناظرین حضرات جہاں جہاں بھی ذکر اہل بیت سماعت فرما رہے ہیں، خاص توجہ درکار ہے۔ دیکھیے قرآن میں جو کچھ ہے اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ابتدا ہی میں سورہ بقرہ جو قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے اس میں اللہ نے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ صرف کتاب کی بات نہیں کی ہے، فی ہے بتا رہا ہے کہ اس کتاب میں بھی کچھ شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے چاہے وہ نظارتیں ہوں، چاہے بشارتیں ہوں، چاہے آل محمد کی فضیلتیں ہوں یا ان کے دشمنوں کی فضیلتیں ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کسی چیز پہ شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ علماء تفاسیر نے بحوالِ معصومین فرمایا ہے، تحریر کیا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں پر بھی جس کی بھی تعریف ہے، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ اولو العزم ہو، صاحب شریعت ہو، صاحب صحیفہ ہو، صاحب کتاب ہو، ظاہر میں اس کی تعریف ہے، حقیقت میں آل محمد کی ہے۔ اور چاہے وہ ابلیس سے لے کر نمرود و شداد و حامان و قارون و ابو لہب تک جس پر بھی لعن ہے یا اس کی مذمت ہے، ظاہر میں یہ سب ہے، حقیقت میں دشمنان اہل بیت ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مردان محترم، مجھے اپنے موضوع پر برقرار رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند مثالیں عرض کرنی ہیں کہ اللہ نے جو مثال دی ہے جناب موسیٰ سے اپنے حبیب کی، تو صرف ایسے ہی دے دی ہے؟ اس کا کوئی سبب ہے، کوئی ریزن ہے؟ تو کہا بھائی مثال کیوں دی گئی؟ کہا جب کچھ چیز مشابہ ہوتی ہے تو مثال دی جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں شاعر کی فکر فلاں شاعر سے ملتی ہے، فلاں خطیب کا لہجہ فلاں خطیب سے ملتا ہے، پوتا اپنے دادا سے ملتا ہے، بھائی بھائی سے ملتا ہے۔ تو چاہے وہ شباہت صورتن ہو، چاہے وہ اشارتن کنایتن ہو، چاہے وہ خطابت کا لہجہ ہو، چاہے وہ شاعری میں شعر و سخن میں زمین کا معاملہ ہو، فکر کا معاملہ ہو، مثال دی جاتی ہے۔ صاحب بیاضی و انجمن ہائے ماتمی عزیزان محترم، ہمارے سامنے یہاں پر لکھنؤ کی بہت بڑی انجمن کے صاحب بیاض جناب زرغام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایک سے ایک چھجن صاحب سے لے کر اور ببو صاحب اور ایک سے ایک آپ کے یہاں صاحب بیاض گزرے۔ اب اس دور میں آپ حضرات اور آپ کے چند ساتھی فرماتے ہیں، تو اکثر جب آپ کبھی نوحہ پڑھتے ہیں 8 ربیع الاول میں، تو مومنین کہتے ہیں کہ صاحب یہ صاحب جو نوحہ پڑھتے ہیں، جن کا اشارہ کرنے کا جو انداز ہے، فلاں صاحب بیاض ایسا ہے۔ عزیزان محترم، جب ہم لوگ خطابت کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر بات ہوتی ہے کہ فلاں خطیب کا لہجہ فلاں خطیب سے ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم، مثالیں آپ بھی دیتے ہیں، مثالیں ہم بھی دیتے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی مثال کا معاملہ مشابہت کا ہوتا ہے تو مثال دی جاتی ہے، لیکن وہ 100% سچی نہیں ہوتی۔ کیا سن رہے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں؟ وہ 100% پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن جانے قربان ہو جائیں قرآن کی مثالوں پر۔ قرآن میں مثالیں جتنی بھی دی گئی ہیں الحمد سے لے کر والناس تک، سب کے سب سچی ہیں، اچھی ہیں اور بہتر ہیں، اور 100% سچی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس چند باتیں کہ اللہ نے
بہت سی مثالیں قرآن میں دی ہیں. بس اتنا جملہ میرا یاد رکھیے گا, پوری تقریر کا انحصار اسی جملے کے اوپر ہے, اور میرا موضوع بھی آج کا یہی ہے کہ قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے. جناب موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا, تو نام موسیٰ کا نہیں لیا, تو فرعون کی طرف حضرت موسیٰ گئے, تو اس کا مطلب موسیٰ کو بتایا کہ موسیٰ ہیں رسول جیسے, یا صحیح معنی اس آیت کا یہ کہ رسول کو موسیٰ جیسا بتایا, موسیٰ کو رسول جیسا نہیں بتایا, چونکہ موسیٰ اس دنیا میں ہدایت کے لیے پہلے آئے ہیں, خلقت ان کی پہلے ہوئی ہے. آدم جب آب و گل کے درمیان تھے تو ان سے ہزاروں سال پہلے ان کی خلقت ہو چکی تھی. جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے تو وہ حدیث ضعیف نہیں, قوی ہے, معتبر ہے, ہر اعتبار سے تمام ملت مسلمہ کے جتنے بھی راویان حدیث ہیں وہ اس حدیث کو معتبر مانتے. یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت پیدا ہوا, وجود کی بات نہیں کر رہے, کہہ رہے کنتو نبیًا آدمہ بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا. اس کا مطلب وجود کی بات نہیں کر رہے ہیں, عہدے پر فائز ہونے کی بات کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو اس کا مطلب عزیزان محترم یہ ہے کہ وجود محمد کی بات نہیں ہو رہی ہے, عہدہ محمد کی بات ہو رہی ہے. یہ ذوالعشیرہ میں دعوت میں جو اعلان کیا ہے ان کی رسالت یہاں سے نہیں ہے, یہ 23 برس کی رسالت نہیں ہے, 23 برس تبلیغی زندگی ہے. ارے وہ 63 برس کی حیات طیبہ بھی ان کی رسالت کی زندگی نہیں ہے. قرآن کی دوسری آیت کہہ رہی ہے ما محمد اللہ رسول, یہ تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے. عزیزان محترم اس اعتبار سے ان کی زندگی جو 63 برس کی پیکر بشری میں ہے وہ رسالت سے خالی نہیں. اس آیت کے روح سے اور اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آدم جب آب و گل کے درمیان تھے تو ان کی رسالت کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے. اب جانے قربان ہو جائیں. اب رحمت نقوی یہاں پر چپ رہنے والا تو نہیں ہے. ایک حدیث جو بتائی گئی ہے جب نبی کی بات ہو اور اس کے خلیفہ بلا فصل کی بات نہ ہو, جب آدھے نور کے ٹکڑے کی بات ہو تو آدھے ٹکڑے کی بات نہ ہو. اور حدیث بھی خدا قسم پیرلر ہے. اگر شعرا شاعری کی بنیاد پر میں عروض پر رکھ کے دیکھیں تو وزن و قافیہ ایک ہے, بحر ایک ہے, قافیہ ردیف ایک ہے, وزن ایک ہے, مزاج ایک ہے, معنویت ایک ہے, زمانہ ایک ہے, وقت ایک ہے, نشست و برخاست ایک ہے. کیا نبی نے فرمایا کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. میرے مولا نے فرمایا کنتو ولیًا آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی ولی تھا, ہوا نہیں, ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ, تو جب سے ان کی رسالت ہے تبھی سے ان کی ولایت ہے. اور ولایت عامہ نہیں ہے, ولایت تکوینیہ ہے. عزیزو ہمارا یہاں پر موضوع نہیں ہے, ورنہ کبھی میں ولایت تکوینیہ کے موضوع پہ پڑھوں گا. ولایت تکوینیہ بنا ہے کن سے, اور کن کا مطلب ہے ارادہ کرے اور وہ چیز امیجیٹلی فیکون, کن فیکون قرآن میں ہے کہ اللہ ارادہ کرتا وہ شے وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ کس کے ولی ہیں؟ یہ رسول کے ولی نہیں ہے, ولی اللہ, یہ اللہ کے ولی ہیں. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کن فیکن. اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز فیکن میں, جس کو انگلش میں امیجیٹلی کہتے ہیں, عربی میں فائے فوریہ جہاں پر فے ہوتا ہے, جیسے کہ فہذا علی مولا, بس کوئی گیپ نہیں ہے, کوئی بیچ میں وقفہ نہیں ہے, فوراً یہ مولا ہے جس کے رسول مولا ہے. عزیزان محترم, تو اللہ ارادہ کرتا وہ شے وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ ولی کس کے ہیں؟ اللہ کے. اور اللہ کن کے ذریعے ساری کائنات کو وجود میں لے آیا, اور جو چیز کا ارادہ کرتا وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اس کا مطلب اختیار ہے. اور ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آج ہم اپنی پراپرٹی میں, اپنے کسی بھی اختیار میں کسی کو اپنا ولی بنا دیں, تو ولی کی بھی قسمیں ہیں. ایک ولی عام ہوتا ہے, ایک ولی خاص ہوتا ہے. اور ولی خاص جس کو کہتے ہیں ولایت تکوینیہ, یعنی کن والی ولایت اللہ نے دی ہے, عام والی ولایت نہیں دی ہے. آدم کے ولی جناب حابیل ہیں. عزیزان محترم, آدم کے ولی جناب حابیل ہیں. اسی طریقے سے آپ بڑھتے جائیے گا, جناب ابراہیم کے ولی جناب اسماعیل ہیں. تو یہ والی ولایت جو ہے وہ عام ہے, یعنی ہر باپ کا بیٹا ولی ہوتا ہے. لیکن مولا کائنات کو جو ولایت دی ہے وہ باپ و بیٹے والی نہیں ہے, بلکہ وہ ولایت تکوینیہ ہے. یعنی اللہ صاحب کن ہے اور اس کن کے ولی علی ہیں. جیسے اللہ ارادہ کرتا وہ شے وجود میں آ جاتی ہے, ویسے ہی علی چونکہ اس کے ولی ہے.
خاص ہے، ارادہ کرتے وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ علی نے کہا میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے، ابھی کہا بھی نہیں اور ہو گیا۔ علی نے تکبیر کہی تو موت مل گئی، علی نے ٹھوکر ماری تو حیات مل گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ تو رسول کی رسالت آدم سے ہزاروں سال پہلے سے، اور اس وقت اعلان کیا کہ میں اس وقت بھی رسول تھا۔ تو رسول کی جو مثال دی جناب آدم سے، وہ چونکہ دنیا میں تبلیغ کے لیے موسیٰ پہلے آئے تو ان سے مثال دی۔ حالانکہ جو پیکر بشری میں جو شجرہ ہے رسول کا، شجرہ طیبہ، تو ابراہیم کے پوتے ہیں، نسل اسماعیل میں ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اور شیخ الانبیاء بھی جناب ابراہیم سے مثال دی جاتی تو سب کو ایکسیپٹ ہوتا، سب کو تسلیم ہوتا۔ جناب موسیٰ سے کیوں عزیزان محترم، موسیٰ سے کیوں؟ یہاں پر عظمت رسالت کے اعتبار سے مثال نہیں دی گئی ہے۔ صاحبان فہم و ذکا تشریف فرما ہے، میرے سامنے بہت مختصر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ناظرین جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں سماعت فرما رہے ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر عظمت اور رتبے اور مقام عظمت کے اعتبار سے مثال نہیں دی ہے قرآن میں اللہ نے۔ یہاں پر کیفیت اور حالات اور کنڈیشن تبلیغی اعتبار سے جو رونما ہوئے اس کے اعتبار سے مثال دی ہے کہ جو تبلیغی حالات جناب موسیٰ کے تھے مصر میں، وہی تبلیغی حالات مکے میں محمد مصطفیٰ کے سامنے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ فرما رہے ہیں خداوند محترم، تیزی سے وقت بھاگ رہا ہے اور میں آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ اور دیکھیے، محظوظ وہی ہوتا ہے جو محسوس کرتا ہے، محظوظ وہی ہوتا ہے جو محسوس کرتا ہے۔ عزیزان محترم، میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بس اتنا جملہ کہہ کے اپنی تقریر کو سمیٹ دیتا ہوں۔ اس پر تو پورے اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، اشرا نہیں اشرے پڑھے جا سکتے ہیں اس آیت پر، اور وہ مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کن کن وجوہات کے بنیاد پر اللہ نے جناب موسیٰ سے مثال دی۔ دیکھیے، عظمت کے اعتبار سے مثال نہیں دی گئی۔ آپ کہیں گے دلیل کیا؟ ہم عاشقان حیدر کرار، ہم خادمان اہل بیت، ہم ممبر پر آ کر ذکر اہل بیت کرنے والے، بتائید اہل بیت، ہم ممبروں پر آئے بھی ہیں اور صادق آل محمد کی مدد سے ہم خطابت کرتے بھی ہیں، تو کوئی بھی ہمارا دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا۔ جو بھی بات ہم کہتے ہیں دلیل پر مبنی ہوتی ہے، بات ہوا میں باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم سنیں، جناب موسیٰ بھی رسول، حضور بھی رسول، وہ بھی صاحب شریعت، یہ بھی صاحب شریعت، وہ بھی اولو العزم، یہ بھی اولو العزم۔ بفرق اتنا ہے کہ یہ سید ہیں ان کے اور ان رسولوں کے، اور یہ سید نہیں ہیں، یہ سردار ہیں، یہ سردار نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، توریت موسیٰ کے اوپر آئی، قرآن ان کے اوپر نازل ہوا۔ صاحب شریعت موسیٰ بھی، صاحب شریعت محمد بھی ہیں۔ ان کی شریعت جو ہے وہ ٹمپریری وقت کے لیے رہے، کچھ زمانے کے لیے رہے، لیکن ان کی شریعت صبح قیامت تک کے اللہ نے باقی رکھا۔ عزیزان محترم، اب آپ کی خدمت میں عرض کروں میں کہ جناب موسیٰ اور حضور کی جو مثال ہے وہ عظمت کے اعتبار سے کیوں نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے؟ میرے پاس دلیل اتنی مضبوط اور بین ہے، اظہر من الشمس کی طرح روشن ہے، کہ جس کو اپنا پرایا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیا کہا؟ جناب موسیٰ کو بھی معراج عطا کی اللہ نے، اور حضور کو بھی، اور یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ موسیٰ کی معراج کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور حضور کی معراج کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور جناب موسیٰ کے لیے بھی وادی مقدس طوا، ان کا بھی ذکر ہے۔ جب شجر طور سے باتیں کرنے کوہ طور پہ جاتے تھے جناب موسیٰ، جو پہاڑی تھی اس کے اوپر ایک شجر تھا، شجر طور، اس سے آواز الہی آتی تھی اور اس سے موسیٰ باتیں کرتے تھے اللہ سے۔ عزیزان محترم، اچھا بات کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ کیا لہجے کی ضرورت ہوتی ہے؟ لہجے کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے، زبان کے لیے دہن کی ضرورت ہوتی ہے، دہن کے لیے چہرے کی ضرورت ہوتی ہے، چہرے کے لیے جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تو جسم و جسمانے سے مبرہ ہے، یہ موسیٰ باتیں کس سے کرتے تھے؟ کیا اسی لیے تو ایک ایسا بندہ پیدا کیا؟ دیکھو تو بندہ ہے، سمجھو تو صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ صفات الہی کا ہر گھڑی ہر گلی کر کے ذکر علی لگنا حیدری محمد سمجھو تو بندہ ہے، دیکھو تو بندہ ہے، اور سمجھو تو صفات الہی کا مظہر ہے۔ اللہ نے ایک ایسا بندہ خلق کیا کہ جس کے سارے صفات، صرف صفات نہیں
بلکہ آنکھیں دیکھو گے تو عین اللہ، زبان دیکھو گے تو لسان اللہ، کان دیکھو گے تو اذن اللہ، چہرہ دیکھو گے تو وجہ اللہ، سر دیکھو گے تو راس اللہ، سینہ دیکھو گے تو صدر اللہ، ہاتھ دیکھو گے تو ید اللہ، نفس دیکھو گے تو نفس اللہ۔ عزیزان محترم، مولا کائنات کے صورت میں بھی کچھ اپنا نہیں ہے، صفات کا مظہر تو اللہ کے ہیں ہی ہیں، لیکن صورت دیکھو گے تو آنکھیں عین اللہ، زبان لسان اللہ، چہرہ وجہ اللہ، سر راس اللہ، پہلو جنب اللہ، توجہ فرمائیے گا، ہاتھ ید اللہ، سینہ صدر اللہ، نفس نفس اللہ۔ تو رحمن نقوی بھی چھپے گا نہیں، دو جملے میری طرف سے، علی کے دوست رحمت اللہ، علی کے دشمن لعنت اللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرمانے آپ بزرگان محترم، گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ جناب موسیٰ باتیں کرنے جاتے تھے شجر طور سے، تو اس وقت جب یہ گئے تو ان سے کہا گیا کہ اے موسیٰ، یہ وادی مقدس طبع ہے، آپ نالے نے اتار لیجئے۔ لیکن جب حضور کو بلایا گیا، قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلیں ساتوں آسمان کے اوپر، یہ تو پہاڑی واڑی نہیں ہے، جتنی مقدس پہاڑیاں ہو، چاہے وہ صفا مروہ ہو، چاہے وہ کوہ ابو قبیس ہو، چاہے وہ کوہ جودی ہو، چاہے وہ کوہ طور ہو، توجہ فرما رہے ہیں، یہ سب مقدس پہاڑیاں ہیں، مقدس کو ہیں۔ لیکن جب حضور کو بلایا گیا کہاں؟ قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلیں، عرش اعظم پر، عرش معلیٰ پر، اور اخلاقاً نالے اتارنا چاہی رسول نے، آواز آئی، اے میرے حبیب، یہ وادی تیری نالینوں سے زیادہ افضل نہیں ہے، نالینوں سمیت آ جاؤ۔ ارے یہیں سے زمانہ سمجھ لے، اما جس کی نالین کا عظمت، اللہ اکبر، جس کی نالین کی عظمت یہ ہو کہ عرش اعظم تک چلی جائے، جو تلوے کے نیچے رہتی ہو، تو اس کی آل کی عظمت کیا ہوگی؟ کبھی گود میں ہو، کبھی زانو پہ ہو، کبھی دوش پر ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے آپ، تو بس ایک جملہ کہہ کر میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے کے لیے ان مثالوں پر آنا چاہتا ہوں جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، بس غور سے سنیے گا اس مثال کو جو میں دلیل دے رہا ہوں کہ عظمت کے اعتبار سے مثال نہیں ہے، حالات اور کیفیت کے اعتبار سے۔ کون سی حالات؟ تبلیغی حالات، تبلیغی حالات۔ عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ اور حضور کی عظمت کا فرق، میں کیا، میری اوقات کیا، کسی کی اوقات نہیں ہے اس کائنات میں کہ جو بتا سکے سوائے ان کے گھرانے کے محمد والے محمد کے یا اللہ کے، کہ جو بتا سکے کہ فرق کیا ہے۔ لیکن ہماری عقل میں جو اہل بیت کے در پر بالخصوص نجف اشرف حضرت کی چوکھٹ پہ سر کو جھکانے کا، سجدے تعظیمی کرنے کا انعام یہ ملا، فکر یہ ملی کہ کم از کم ہماری اوقات کے اعتبار سے اگر ہم اتنا فرق سمجھیں کہ عظمت موسیٰ اور عظمت محمد میں فرق کیا ہے، اتنا سمجھ لینا بلندی محمد اور بلندی موسیٰ کا فرق کم از کم ہماری اوقات کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو بلندی میں کوہ طور کی اور قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلوں میں فرق ہے، وہی عظمت موسیٰ اور محمد میں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے آپ، دیکھیں جملہ میں نے دے دیا اور اب تک پہنچ بھی آیا، آپ نے محسوس بھی کر لیا۔ میں نے کم از کم بتایا، حقیقی فرق نہیں بتایا ہے، حقیقی فرق خود اللہ جانتا ہے اور خود موسیٰ بھی جانتے ہیں، اور یا خود حضور جانتے ہیں یا ان کے اہل بیت جانتے ہیں۔ بزرگان محترم، اب یہ جو مثال دی ہے تو اس کے لیے آپ کی خدمت میں بس میں چند مثالیں پیش کر کے بات کو تمام کرتا ہوں۔ ایک صلوات عظمت آل محمد میں ضرور پڑھ دیں۔ قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے۔ جناب موسیٰ پرچم توحید لے کر مصر میں گئے تو جیسے حالات پراشوب مصر کے تھے ویسے ہی حالات ہو بہو ڈکٹو مکے کے تھے کہ جب حضرت پرچم توحید کو لے کر مکے میں اعلان توحید کیا، جیسے پراشوب حالات مکے کے ویسے ہی مصر کے۔ تو قرآن میں جو مثال اللہ نے دی ہے وہ اسی لیے دی ہے، قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال، اس لیے میں بار بار اس جملے کو دہرا رہا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ اچھا، جب موسیٰ مصر میں پرچم توحید کو لہرایا اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو وہاں پر اس وقت جو ان کو امت ملی وہ نامناسب ملی۔ جب حضور نے ذوالعشیرہ میں اعلان توحید کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو ان کو بھی امت نامناسب ملی۔ نامناسب کی میں تشریح کیا کروں کہ امت موسیٰ بھی بدتمیز، امت محمد بھی بدتمیز۔ عزیزان محترم، امت موسیٰ کی بدتمیزی کیا، وہ بھی
الیکشن کے خواہاں، امت محمد بھی الیکشن کے خواہاں، یعنی چناؤ چاہتے تھے، انتخاب الہی نہیں چاہتے تھے۔ تو جو بیماری امت موسیٰ میں تھی وہی بیماری امت محمد میں تھی۔ قرآن مثال کے معاملے میں بھی مثال، اچھا صاحب ایک مثال ہو تو کہا اتفاق ہو گیا، اتفاق نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ پورے اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، میں اس وقت مختصر سے وقت میں چند مثالیں دے کر تاکہ دلیل محکم ہو جائے، اور دلیل کے لیے 2 مثالیں کافی ہوتی ہیں، چاہے دنیاوی عدالت ہو یا دینی عدالت ہو۔ ایک مثال میں نے دے دی کہ امت موسیٰ بھی چناؤ چاہتی تھی، انتخاب نہیں چاہتی تھی، امت محمد بھی چناؤ چاہتی تھی اور کیا بھی بعد میں، انتخاب نہیں چاہتی تھی۔ اس کا مطلب ثقیفہ کا چناؤ چاہتی تھی، غدیر کا انتخاب نہیں چاہتی تھی۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، اب آگے بڑھیے دوسری مثال کا، امت موسیٰ میں جب پرچم توحید پھیلایا، انہوں نے پھیرایا مصر کے شہر مصر میں، تو 3 کافر طاقتیں تبلیغ دین میں موسیٰ کے سامنے روڑا بنی، رکاوٹ بنی، ضرر پیش کر رہی تھیں، پریشان کر رہی تھیں۔ قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال۔ جب مصر میں پرچم توحید موسیٰ نے بلند کیا تو 3 کافر طاقتیں سامنے آئیں، اور جب مکے میں محمد نے پرچم توحید بلند کیا وہاں بھی 3 ہی کافر طاقتیں سامنے آئیں۔ آپ کے پیشانی کی چمک بتا رہی ہے کہ آپ کہیں پہنچ رہے ہیں، آپ کے لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کی مسکراہٹ پہ بھی میں قربان، آپ کے پیشانی کی چمک پہ بھی میں قربان، لیکن جنہیں آپ سمجھ رہے ہیں وہ کافر نہیں، وہ تو منافق ہیں۔ یا علی یا علی، اور منافق زیادہ سخت والے طبقے میں جہنم کے رہے گا۔ عزیزوں میں نام تک بتا دیتا ہوں کیونکہ نام جو ہیں تاریخ نے بھی بتائے، اور آپ کے سامنے علماء نے بہت کثرت سے پیش کیا ہے کہ جو موسیٰ کے سامنے 3 کافر طاقتیں رکاوٹ بنی تبلیغ دین میں، پرچم توحید میں، پیغام توحید پہنچانے میں، وہ 3 کافر طاقتیں کون تھی مصر میں؟ حامان، قارون، فرعون، 3 کافر مصر میں، تینوں کافر۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال، جب محمد نے ذوالعشیرہ میں پرچم توحید بلند کیا تو وہاں بھی 3 ہی کافر سامنے آئے۔ کون؟ ابو لہب، عتبہ، شیبہ، 3 کافر، تینوں کافر۔ اس کا مطلب مکہ میں بھی 3 کافر اور مصر میں بھی 3 کافر، وہاں بھی تینوں کافر، یہاں بھی تینوں کافر۔ صلوات تو پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ اور فرما رہے ہیں قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے۔ جانے قربان ہو جائے قرآن کی بلاغت پر، فصاحت پر، اس کی صداقت پر۔ عزیزان محترم سنیں، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، اور کوئی بات ہوا میں نہیں ہے کہ جو معتبر تاریخ میں، تاریخ کتب تاریخ کی بھری ہوئی ہیں مثالوں سے، میں اسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ معتبر حالت انبیاء پڑھ لیجئے، تاریخ انبیاء پڑھ لیجئے، تاریخ اسلام پڑھ لیجئے، آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی مثالیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ میں بات سے بات کو ملا رہا ہوں، اور جو میں نے بات شروع کی ہے وہیں پہ تمام کر رہا ہوں۔ قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے۔ جناب موسیٰ کے سامنے 3 کافر طاقتیں یہاں رکاوٹ، 3 کافر طاقتیں محمد کے سامنے رکاوٹ۔ اچھا صاحب آگے آئیے، جناب موسیٰ کے ازواج جو تھیں ان کی تعداد اور رسول کے ازواج کی تعداد بھی ایک جیسی ہے۔ موسیٰ کی بھی زوجہ نہیں تھی، محمد کی بھی زوجہ نہیں تھی، وہاں بھی ازواج تھیں، یہاں بھی ازواج تھیں۔ اب اس کا حوالہ میں کتاب کے حوالے سے کرتا چلوں، آپ کے حوالے کر دوں بڑی معتبر کتاب، اکمال الدین و تمام النعمہ۔ اکمال الدین و تمام النعمہ عربی میں بہت پہلے سے تھی، اردو میں ترجمہ اس کا کئی سال پہلے ہو گیا ہے، اور آپ خود یہاں ہمارے لکھنؤ میں مل جائے گی عباس بک ایجنسی پر، اور دیگر شہروں میں ملے گی، اور عربی میں تو پہلے ہی صحیح ایران، عراق، سیریا وغیرہ اور مصر وغیرہ ہر جگہ آپ کو ملے گی۔ عزیزان محترم لبنان میں ملے گی، بیروت میں آپ کو۔ بڑی معتبر کتاب ہے۔ کس کی کتاب؟ اس کا رائٹر کون ہے، مصنف کون ہے؟ چھوٹا موٹا نہیں، آج کا نہیں، ہمارے سابقین کے جو علماء ہیں، حضرت کی زمانے غیبت کا جو قریب کا زمانہ ہے، یعنی جو سلسلہ حضرت کی غیبت کے بعد جو پہلا کوئی ہمارا بڑا عالم دنیا میں آیا، عالم کا عالم آیا، علامہ شیخ صدوق، جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ان کے والد حضرت کے صحابہ میں سے تھے، ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے، دعا کی تھی تو یہ پیدا ہوئے۔ ان کی بہت سی اعمالی ہے، ان کی بہت سی من لا یعز الفقیہ کتاب، بہت سی کتابیں ہیں شیخ صدوق کی، اور یہ جو اکمال الدین و تمام النعمہ ہے، میں اس کے حوالے سے
پڑھ رہا ہوں اور یہ حوالہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ میری بات معتبر ہو جائے. عزیزان محترم، جناب شیخ صدوق لکھتے ہیں اکمال الدین و تمام النعمہ میں کہ جناب موسیٰ کے زوجہ نہیں تھیں، ازواج تھیں. اچھا لکھ دیا، ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں. اس کے آگے لکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے لکھا نہ ہوتا تو میں آگے آپ کو سناتا نہیں. آگے لکھ رہے ہیں زوجہ نہیں تھی، ازواج تھیں، یعنی ایک بیوی نہیں تھی، کئی بیویاں تھیں. اب آگے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو موسیٰ کی ازواج تھیں وہ ہم مزاج نہیں تھیں، سب کا عقیدہ ایک جیسا نہیں تھا، سب کا اخلاق ایک جیسا نہیں تھا، سب کا مزاج ایک جیسا نہیں تھا. ارے قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے. ارے موسیٰ کی ازواج کا بھی مزاج ایک جیسا نہیں تھا تو محمد کی بھی ازواج کا مزاج ایک جیسا نہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. فرما رہے آپ؟ اچھا ان کا بھی اخلاق ایک جیسا نہیں، ان کا اخلاق بھی ایک جیسا نہیں، ان کا مزاج بھی ایک جیسا نہیں، ان کا مزاج بھی ایک جیسا نہیں، ان کا بھی عقیدہ ایک جیسا نہیں، ان کا بھی عقیدہ ایک جیسا نہیں. اچھا فرما برداری میں موسیٰ کی سب بیویاں، ساری ازواج جو تھی فرما بردار نہیں تھی، کچھ فرما بردار تھی، کچھ نافرمان تھی. کہ قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے. جو مثال دی ہے تو حضور کی بھی ازواج میں سب فرما بردار نہیں تھی، کچھ فرما بردار تھی، کچھ نافرمان تھی. اچھا شیخ صدوق نے تو کمال کر دیا مثال دینے میں. اب وہ لکھ رہے ہیں، جملہ سنیے گا انشاءاللہ، آپ خاموش نہ بیٹھیں گے اور ناظرین جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں میں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. پوری توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ اس جملے کو سنیں گے. شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کی جو ازواج ہیں ان کی تعداد معین نہیں ہے، یا تو 7 تھیں، یا تو 9 تھیں، یا تو 11 تھیں، یا تو 23 تھیں. میں کیا بتاؤں، قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے. اب حضور کی سیرت لکھنے والے، سیرت النبی لکھنے والے ہمارے نہیں، تمام ملت مسلمہ کے مورخین سے میرا سوال ہے کہ لکھ کے تم نے کتابیں سیرت النبی سے بھر دی ہیں، اس کے اندر تم نے بھی تعداد معین نہیں کی ہے. تم نے لکھا یا تو 7 تھیں حضور کی بیویاں، یا تو 9 تھیں، یا تو 11 تھیں، یا تو 23 تھیں. عزیزان محترم قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے. وہاں بھی تعداد معین نہیں، یہاں بھی تعداد معین نہیں، وہاں بھی مزاج ایک جیسا نہیں، یہاں بھی مزاج ایک جیسا نہیں، وہاں بھی فرما بردار سب نہیں، یہاں بھی فرما بردار سب نہیں، وہاں بھی کچھ نافرمان، یہاں بھی کچھ نافرمان، وہاں بھی سب مکان والی نہیں، یہاں بھی سب مکان والی نہیں، وہاں بھی کچھ میدان والی، یہاں بھی کوئی میدان والی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عظمت آل محمد پہ ایک اور باوز بلند صلوات پڑھ دے آپ. بس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں فضائل کی وادیوں میں. بس 2 مثالیں سنی اور بات کو تمام کرتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. بڑی توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ جناب شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ موسیٰ کی جو ازواج تھیں فرما بردار، ان کا ذکر نہیں کیا. کبھی نیک لوگوں کا ذکر نہیں ہوتا ہے، نافرمانوں کی ڈگی پیٹی جاتی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ کون ذلیل ہے کون نافرمان ہے. کسی کا بیٹا لائق ہوتا ہے تو لائق بیٹے کا ذکر نہیں کرتا، نافرمان کا ضرور ذکر کر دے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس نے اپنے باپ کو ستایا ہے. تو جناب موسیٰ کی جو نالائق بیویاں تھیں ان کا ذکر کیا. شیخ صدوق نے لکھا، وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب موسیٰ کی جو نافرمان بیویاں تھیں اور ان نافرمان بیویوں کی جو لیڈر بیوی تھی، جو انہیں لیڈ کرتی تھی، جو ان کی سردار تھی، جو انہیں بھڑکاتی تھی اور ان کو ورغلاتی تھی، رسول کے لیے دل میں بڑی بدتمیزی بھی تھی، نافرمانی تھی، لیکن مال غنیمت، معاف کیجیے گا، ورثہ پانے کے لیے جو زوجیت میں ملتا ہے شوہر کے حق میں، اس کے کھونے کے ڈر سے موسیٰ کے سامنے ہمت کبھی نہیں کی. موسیٰ سے بھی جلتی تھی، موسیٰ کے بھائی جانشین ہارون سے بھی عداوت، اور موسیٰ سے عداوت کچھ کم تھی لیکن ہارون سے کہیں زیادہ تھی. لیکن ڈرتی اس بات کی تھی کہ اگر ابھی اظہار کر دیا، کیا سننے صاحبہ نے فہم بیٹھے، تو ایسا نہ ہو کہ موسیٰ کہیں طلاق دے دیں اور ہم محروم ہو جائیں، ملکیت سے ہم محروم ہو جائیں. تو دل کے اندر جو ہے اس عداوت کو دبا کے رکھا. لیکن تاریخ نے لکھ دیا، شیخ صدوق لے رہے ہیں، ادھر موسیٰ کا وصال ہوا، ادھر موسیٰ کا وصال ہوا، اور یہ جو ہے عداوت پہ تل گئی. ہارون سے بھی عداوت کی، اور موسیٰ کے جتنے بھی جانشین تھے. ایک دن تو وہ آیا کہ یوشع بن نون کے مقابلے میں اس نے ایک لشکر بلوایا. اور دیکھیں میں نے حوالہ آپ کے حوالے کر دیا، اکمال الدین تمام النعمہ سے پڑھ رہا ہوں، میں ہوا میں نہیں پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ. عزیزان محترم، لشکر بلایا اور لشکر میں
کچھ لوگ اسب پہ تھے، کچھ ناکے پہ تھے، لیکن یہ جو لیڈر تھی جس کا نام تھا صفورہ، صفورہ، توجہ فرمائیے گا، اب اس نے لشکر بلوایا، لشکر میں کچھ اسب پہ تھے، کچھ ناکوں پہ تھے، شتر پہ تھے، تو اس نے اپنے لیے شتر بلوایا اور اسی شتر پہ بیٹھی اور بیٹھ کے میدان میں چلی۔ کس سے لڑنے چلی؟ موسیٰ کے جانشین یوشع بن نون سے۔ اس کا مطلب موسیٰ کی یہ بی بی صفورہ میدان میں خود بھی آئی اور کئی کو لے کے آئی۔ قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے۔ شیخ صدوق نے لکھا نہ ہوتا، ہم نے پڑھانا ہوتا، ہم نے پڑھانا ہوتا تو آپ نے سنا نہ ہوتا۔ اگر جملہ پہنچ جائے اور مثال محکم ہو تو خاموش مت بیٹھیے گا، نام علی کا نعرہ بھی لگائیے گا، آل محمد پہ صلوات بھی بہت بلند آواز میں پڑھیے گا۔ جملہ سنیے، جملہ سنیے، جناب شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ صفورہ لشکر لے کر اونٹ پہ بیٹھ کر یوشع بن نون کے مقابلے میں میدان میں آئی لڑنے کے لیے۔ ادھر جو ہے محمد کے جانشین علی کے مقابلے میں جنگ جمل میں محمد کی ایک نافرمان بیویوں کی جو لیڈر تھی وہ بھی لشکر بلا کر لائی، اور لشکر میں بھی اب وہ چاہتی گھوڑے پہ بیٹھ جاتی لیکن گھوڑے پہ نہیں بیٹھی، پھر مثال 100% سچی کیسے ہوتی؟ قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال۔ وہ بھی اونٹ پہ چڑھی، یہ بھی اونٹ پہ چڑھی، وہ بھی میدان میں آئی، یہ بھی میدان میں آئی، وہ بھی لشکر لے کے نکلی، یہ بھی لشکر لے کے نکلی، یہ بھی میدان والی، یہ بھی میدان والی، وہاں موسیٰ کا جانشین، یہاں محمد کا جانشین، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہوا، اس نے بھی منہ کی کھائی، اس نے بھی منہ کی کھائی۔ یا علی یا علی آپ کے حسن سماعت کے ہم شکر گزار ہیں۔ بس بات آپ تک پہنچ گئی، یہیں تک آپ کو لانا تھا۔ قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال۔ دو مثالیں اور سنیے اور ربط مصائب۔ موسیٰ کے بعد اللہ نے سلسلہ ہدایت کو جاری و ساری رکھا، منقطع نہیں کیا کہ صرف ہارون پہ منقطع کر دیا ہو، جاری و ساری رکھا۔ حضور کے بعد بھی سلسلہ ہدایت کو اللہ نے منقطع نہیں کیا، جاری و ساری رکھا۔ قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال۔ موسیٰ کے بعد جو سلسلہ ہدایت اللہ نے جاری رکھا تو موسیٰ کے جانشینوں کی تعداد ہے 12 کی۔ کیا سننے بھائی، آپ میری گفتگو سے جڑے ہیں یا نہیں جڑے ہیں؟ قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے، قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے۔ موسیٰ کے بعد جو سلسلہ ہدایت اللہ نے جاری رکھا تو موسیٰ کے جانشینوں کی تعداد 12 کی ہے، تو جو حضور کے بعد سلسلہ ہدایت اللہ نے جاری رکھا ان کی تعداد بھی 12 کی ہے۔ نہ وہاں 13 کیا، نہ 11 کیا، نہ ایک بڑھایا نہ ایک گھٹایا، کب 12 جانشین موسیٰ کے، 12 جانشین محمد کے۔ اچھا جانے قربان ہو جائیں قرآن کی مثال پر، جو موسیٰ کے 12 جانشین ہیں ان میں کا جو پہلا ہے اس کا نام ہے ہارون، جو محمد کے 12 جانشین ان میں کا جو پہلا اس کا نام ہے علی۔ اچھا کمال ہے، جو موسیٰ کا پہلا ہارون ہے وہ موسیٰ کا بھائی ہے، جو محمد کا پہلا علی ہے وہ محمد کا بھائی ہے۔ سنیے سنیے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ بس جملہ دینا چاہتا ہوں، موسیٰ کا جو پہلا ہے ہارون وہ موسیٰ کا بھائی، جو محمد کا 12 میں پہلا وہ محمد کا بھائی ہے علی، جو موسیٰ کا آخر ہے وہ ابن مریم، یا علی یا علی یا علی، جو موسیٰ کا آخر ہے 12واں وہ ابن مریم ہے، جو محمد کا آخر ہے وہ ابن زہرا ہے۔ جانے نثار ہو جائیں کہ محمد کا آخر ابن مریم عیسیٰ ہے، موسیٰ کا آخر ابن مریم عیسیٰ ہے، محمد کا آخر ابن زہرا مہدی ہے، کہ جب یہ ظہور فرمائیں گے تو یہ بھی چوتھے آسمان سے موسیٰ والا اترے گا، اور وہ جو مکے میں نماز ہوگی 313 لوگ ہوں گے، اس میں امامت کا جب مسئلہ آئے گا تو محمد والا ابن زہرا کہے گا ابن مریم بسم اللہ، وہ ہاتھ جوڑ کے پیچھے ہٹیں گے، یہ ابن زہرا میری کیا اوقات، ارے میں کنیز کا بیٹا ہوں، آپ شہزادی کے بیٹے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ سنیں، صرف یہی جملہ نہیں کہیں گے، جملہ کہیں گے آپ شہزادی کے بیٹے، میں کنیز کا بیٹا، مریم بھی معصومہ ہے، حوا، سارہ، مریم یہ کوئی معمولی بیویاں نہیں ہیں، اللہ نے ان کی عصمت کی گارنٹی لی ہے، خدا کی قسم، اور اللہ نے ان کو بنا کے بھیجا، تو ان باعظمت ہیں لیکن سیدہ کی کنیز ہیں، حوا ہو، سارہ ہو، مریم ہو۔ لیکن یہاں پر جو میرا موضوع ہے کہ جو عظمت کا فرق
یا علی میرے مولا مجھے توفیق دے کہ میں سامعین تک یہ جملہ پہنچا سکوں، اور سامعین کو توفیق دے میرے پروردگار اس جملے تک یہ پہنچ سکے۔ جملہ سنیے، جو فرق عظمت موسیٰ اور محمد میں ہے وہی فرق عظمت مہدی میں اور عظمت عیسیٰ میں ہے۔ سلام دینا ہے زمانہ سلوات، اور فرما رہے ہیں آپ بس عظمت مہدی وہی ہے جو عظمت محمد، کیونکہ محمد کا جانشین جو موسیٰ کی حیثیت ہے وہی عیسیٰ کی حیثیت ہے۔ یا علی توجہ فرمائیے گا۔ اب سنیے کہ جو موسیٰ والا تھا، قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال، جو موسیٰ والا وہ بھی غیبت میں۔ گفتگو منزل اختتام پر آ گئی، اب یہاں پر خاموشی چھننے لگی۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، میں آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ جو موسیٰ کا جانشین، موسیٰ کا آخر وہ بھی غیبت میں، جو محمد کا آخر وہ بھی غیبت میں، جو موسیٰ کا 12واں وہ بھی زندہ، جو محمد کا 12واں وہ بھی زندہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دیکھو صلوات عظمت آل محمد پہ پڑھ دے۔ بس گفتگو میں نے تمام کر دی۔ ہاں ارباب اعضاء، یہ فضائل تو صرف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جب ہم حسین مظلوم پر ماتم کریں، کربلا والوں کو یاد کریں، تو زمانہ یہ نہ سمجھیں ہم کسی مجبور کو رونے آئے ہیں۔ ہم ان صاحب اختیار، صاحب فضیلت جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، ہم ان پر رونے آئے ہیں۔ ہاں آزاداروں، آج 7 محرم ہے، پوری دنیا میں فرش عزائے حسین بچھی ہوئی ہے، اور آزاداروں یہ سال تو کرونا وبا کا ہے، اس سال ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں۔ وہ جلوس آئے، عزا ہمیں یاد آتے ہیں، یہاں یہ انجمن پڑھ رہی، وہاں وہ انجمن پڑھ رہی، ادھر حسین کا ماتم، ادھر حسین کے رخصت، کہیں عباس کا نوحہ، کہیں حسین کا نوحہ، کہیں حسین کے رخصت کا نوحہ، کہیں علی اکبر کے کلی الجوان کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کے کلی الجوان بیٹا سینے میں برچھی لگی، کہیں اون محمد کا ماتم، کہیں اصحاب حسین کا ذکر۔ چاند فلک پہ جب سے محرم کا نمودار ہوا، عزیزوں کربلا میں 10 محرم کو سارے شہید ہوئے، لیکن ہمارے بزرگوں نے چونکہ وقت نہیں ہے، اس عشر اولا میں ایک ایک تاریخ کو ایک ایک شہید سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ آزاداروں، ہم آپ کی خدمت میں طرز کریں، اللہ سے دعا کرو جو خاص کر آنسو آئے، پروردگار ہمیں فقر و فاقہ دے دینا ہمیں قبول ہے، ہمیں تنہائی دے دینا ہمیں قبول ہے، ہمارا مال چلا جائے، ہماری اولاد چلی جائے، اے پروردگار اس دن سے ہمیں بچا کے رکھنا کہ ہم فرش عزا سے دور ہو جائیں۔ پروردگار یہ فرش عزا کی نعمت ہم سے نہ چھیننا۔ پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا مادر حسین سے کہ میں ایک قوم پیدا کروں گا، خدا کا شکر ہے کہ ہم اسی قوم میں سے ہیں۔ اللہ عزاداروں، ارے ماں باپ زندہ تو ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ تم فرش عزا پر ہو، اگر گزر گئے تو ان کے لیے سال ثواب کرو کہ انہوں نے تم کو محبت حسین میں پالا، کہ آج ہم فرش عزا پر بیٹھ کے حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ عزاداروں، 7 محرم شہزادہ قاسم سے منسوب ہے۔ عزیزوں، ہم اللہ اکبر، 6 کو علی اکبر، 5 کو محمد، 8 کو حضرت عباس۔ عزیزوں، اسی طرح تاریخیں جو ہے منسوب کر دی گئی ہیں۔ عزادار و شب عاشور کا ایک منظر ہے، میں کیا عرض کروں، صاحب مال السبتین، عدمت الثاقبہ اور دیگر کتب کے اندر جو ہے ملتا ہے کہ شب عاشور ایک عجیب منظر تھا۔ حسین کا صحابہ و انصار وہ چراغ بجھا کے جانے والا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، کہا حضرت آپ ہمیں جانے کو نہ کہیے، اگر آپ حکم دیے تو ہم اپنے نیزوں پہ اتنا زور دے کہ سینے پار کر جائیں، آپ اگر ہم زور دے تلواروں پر ہماری گردنیں خود کٹ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جب رات کا حصہ کافی ڈھل گیا تو ایک مرتبہ جناب زینب ماں جائے کے خیمے میں آئیں، کہا میرے ماں جائے کل قربانی کا دن ہے، آئیے چلیے ہم ذرا بنی ہاشم کے خیمے کا ذرا طلایہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے جوان کیا تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ شہزادی تھی، 18 بھائیوں کی بہن تھی، علی کی بیٹی تھی، ثانیہ زہرا تھی، ظاہر سی بات ہے صاحب کے خیام تک تو نہیں جا سکتی، جو بنی ہاشم کے خیمے، حسین کے خیمے اور زینب کے خیمے کے گرد تھے، ایک مرتبہ اس کا طلایہ کرنے کے لیے نکلی۔ عزاداروں، کلیجہ تھام کے سننا، میں ایک روایت سنا رہا ہوں، انشاءاللہ جب سنیں گے تو آپ کو رونا آئے گا۔ اللہ، ایک مرتبہ بھائی اور بہن، ارے شریکت الحسین ام المصائب، اور وہ غریب
زہرا دونوں بنی ہاشم کے خیموں کا طلوع کرتے کرتے ایک خیمہ ایسا تھا کہ وہاں پر دیکھا، اور یہ خیمہ جانتے ہیں کس کا خیمہ تھا؟ یہ خیمہ عباس کا خیمہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ عباس کا خیمہ تھا۔ عباس کے خیمے کے جو قنات تھی اس کے قریب سے گزر رہی تھی کہ کچھ آواز محسوس ہوئی۔ جناب زینب نے کہا بھیا ٹھہر جائیں۔ دونوں بھائی بہن ٹھہرے، ایک مرتبہ کچھ آواز محسوس کی تو ایسا لگا کہ ہم شبیہ رسول کڑیل جوان علی اکبر کچھ کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے امو جان کل قربانی کا دن ہے۔ کہا ہاں میرے لال۔ کہا آپ سے ایک گزارش ہے کہ کل آپ جلدی نہ کیجئے گا، قربان تو سب ہوں گے لیکن جلدی نہ کیجئے گا، پہلے میں جاؤں گا۔ کہا جلدی سے منہ کے اوپر لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہا بیٹے دھیرے سے بولو، کہیں ماں نہ سن لے، کہیں پھوپھی زینب نہ سن لے۔ ایک مرتبہ کہا کہ نہیں چچا جان، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ میرے بابا کی طاقت آپ ہیں، اس لیے کہ جوان بھائی جو ہے باپ کی طاقت بھائی کی طاقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بابا کے بازو کمزور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ منہ کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا میں نے بھی سنا ہے کہ جوان بیٹا باپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے، اے میرے لال ارے تم پہلے جلدی نہ کرنا، مارے تو سب جائیں گے، قربان تو سب ہوں گے، لیکن پہلے میں قربان ہو جاؤں، اس لیے کہ میں نہ دیکھ پاؤں گا کہ تم دنیا سے جاؤ گے تو میرے آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے، آقا حسین کی دنیا اندھیر ہو جائے۔ جوان بیٹے کے جانے سے باپ کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ اکبر سے کہہ رہے ہیں عباس پہلے میں جاؤں گا بیٹا، عباس کہتے چچا پہلے میں جاؤں گا۔ دونوں کئی بار جملوں کی تکرار کر چکے ہیں۔ عباس کہتے تم نہیں پہلے میں، اکبر کہتے چچا آپ نہیں پہلے میں۔ عزادار ہو، ایک مرتبہ عباس ہی کہہ رہے ہیں تمہارے جانے سے آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، دنیا اندھیر ہو جائے گی۔ اکبر کرے بابا کے بازو کمزور ہو جائیں گے، چچا آپ رہیے گا، ڈھارس رہے گی۔ عباس کرے بیٹا تم رہنا، ڈھارس رہے گی۔ ایک مرتبہ کسی بچے کی آواز آئی، کہا بھیا علی اکبر ارے کل آپ بھی میدان میں پہلے نہیں جائیں گے، اے امو جان عباس آپ بھی پہلے نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا۔ کہا بیٹا ہمارے ہوتے ہوئے تم کیسے جاؤ گے؟ اکبر نے کلیجے سے لگایا، کہا بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے میرے لال تم کیسے جاؤ گے؟ کہا بھیا اکبر اگر آپ جائیں گے، عزاداروں پر مجلس تمام ہے، بھیا اکبر آپ جائیں گے تو چچا جان کی آنکھوں کا نور جائے گا، چچا جان آپ جائیں گے تو چچا کے بازو کمزور ہوں گے۔ ارے میرے جانے سے نہ کسی کے آنکھوں کا نور جائے گا، نہ میرے جانے سے کسی کے بازو کمزور ہوں گے۔ ارے میں تو یتیم بچہ ہوں۔ یہ حسین نہ برداشت کر سکے، خیمے کا پردہ کھولا، خیمے میں آئے، قاسم کو گلے سے لگایا، میرے لال قاسم ارے یہ کیا کہہ دیا، تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، ارے میرے ہوتے ہوئے تمہیں معلوم نہیں ہے اکبر کے جانے سے میری آنکھوں کا نور جائے گا بے شک، عباس کے جانے سے میرے بازو کمزور ہوں گے بے شک، لیکن قاسم تیرے جانے سے حسین کا کلیجہ ٹکڑے ہو جائے گا۔ اے میرے قاسم آج بھی بھیا کے کلیجے کے ٹکڑے میری آنکھوں کے سامنے۔ سيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون إلهي بحق زهرا وبيها وبالها وبنيها ألا لعنة الله على القوم الظالمين.